صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں آپ حضرات کے سامنے پھر ایک مرتبہ ضروری مسائل میں سے روزے کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ مسائل گزرے تھے روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے۔ روزہ رکھنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا شرط ہے، کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، اور کس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور کس کے لیے روزہ چھوڑنا، روزہ چھوڑنے کے تعلق سے شریعت کے اندر رخصت دی گئی ہے۔ یہ تمام باتیں پچھلے ویڈیو میں آ گئی، اور پچھلے ویڈیو کے اخیر مسئلے میں بہت ساری باتیں آئی تھیں۔ سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، ان تمام چیزوں سے، اور اسی طریقے سے انجیکشن لگانا، گلوکوز چڑھانا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ ضروری مسائل ہیں، مکمل جو ہیں 12 مسائل ہیں۔ اس میں سے پہلا مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سر یا کسی بدن کے کسی حصے پر وکس یا پھر جھنڈو بام وغیرہ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے یا نہیں۔ وکس اور جھنڈو بام لگانے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا یا پھر باقی رہے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ وکس لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، روزہ رہ کر نیوز دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ شک رہتا ہے، یہ خدشہ رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں نیوز بہت ہی شوق سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ملک کے حالات معلوم ہوتے رہیں، ملک کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اس کی جانکاری کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں نیوز پابندی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کیا روزے کی حالت میں نیوز دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نیوز بولنے والا مرد ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نیوز بولنے والی عورت ہے تو اس وقت اس سے احتراز کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں اور بھی سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نیوز اگر دیکھنا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نیوز بولنے والا مرد ہو تو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، عورت ہو تو دیکھنے سے احتراز کریں، پرہیز کریں، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، روزہ رہ کر کرکٹ اور ہاکی، ٹینس اور اسی طریقے سے کبڈی اور اسی طریقے سے باکسنگ کے جو ویڈیوز آتے ہیں، یہ تمام کھیل دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو
ان تمام چیزوں کے تعلق سے یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی روزے کی حالت میں تمام چیزیں جو ہیں منع ہیں، اور ویسے بھی روزے کے علاوہ بھی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں جو ہے غیر محرم مرد، غیر محرم عورتیں جو ہیں، نامحرم مرد کا اجتماع نامحرم عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو جہاں جو ہے پردے کا کوئی لحاظ نہیں اور مرد عورتیں سب مل کر اکٹھا جو ہے مجلس میں بیٹھے ہوں، تو اس جگہ جانا، وہاں کے نظارے دیکھنا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی کمپنیاں جو ہیں ان کھیلوں کو کھیلنے پر جو پیسہ لگاتی ہے وہ پیسہ سود کا پیسہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کھیلوں کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ان چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے، چاہے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، ٹینس ہو، کبڈی ہو، یا پھر باکسنگ ہو، یا کوئی اور ہو، تو ان تمام کھیلوں کو جو ہے دیکھنے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس میں وقت کا ضیاع لازم آتا ہے، وقت ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ وقت کے بارے میں فرمایا گیا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، سونے کی جتنی قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت وقت کی ہوتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان جو ہے اپنا قیمتی وقت ان کھیلوں میں لگا دے، ان کھیلوں کو دیکھنے میں جو ہے اپنا وقت صرف کر دے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، روزہ رہ کر ڈیالیسس کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں آرام سے جو ہے آپ لوگ ڈیالیسس کرا سکتے ہیں، اس کا تعلق صرف خون سے ہوتا ہے، معدے سے نہیں ہوتا۔ ڈیالیسس جو ہے گردے کی صفائی ہے، کڈنی کی جو ہے صفائی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے روزے کے اندر کچھ خلل نہیں پڑتا، روزہ اس سے بگڑتا نہیں ہے، روزے میں فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، کوئی آدمی روزے سے ہے اور روزے کی یہ حالت ہے کہ روزے میں جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، جیسا کہ گرمی کا زمانہ آج کل چل رہا ہے، تو پسینہ اس کو نکل گیا، تو پسینہ نکل کر پسینے کے 1-2 قطرے منہ کے اندر چلے گئے اور وہ قطرے جو ہے حلق کے نیچے بھی اتر گئے، تو کیا اس سے ہمارا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اسی طریقے سے کسی آدمی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے، کسی بھی اعتبار سے ہو، رونے کی حالت میں ہو یا ہوا زیادہ آنے کی وجہ سے آنکھ سے جو ہے پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے ہو، یا آنکھ جو ہے بیمار ہو چکی ہے، آنکھ میں جو ہے تکلیف شروع ہو چکی ہے، آنکھ میں جلن پیدا ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی، وہ آنسو کے قطرے جو ہمارے منہ میں چلے گئے اور ہمارے حلق کے نیچے بھی اتر گئے 1-2 قطرے، تو اس سے بھی جو ہے روزے کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا، روزہ ہمارا اس سے بگڑتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، دھوپ اور گرمی اور بھاپ زیادہ ہونے کی وجہ سے، اب دوپہر کا وقت چل رہا ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمی اور بھاپ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور روزے دار کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ بھئی چلو اپنے بدن کو جو ہے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بھیگا کپڑا اپنے سر پہ ڈالو، تو گرمی کی وجہ سے، دھوپ اور بھاپ کی زیادتی کی وجہ سے آدمی اپنے سر پر بھیگا کپڑا ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی اس سے روزہ کچھ
فرق نہیں پڑتا روزے میں، روزہ ہمارا بگڑتا نہیں ہے، روزہ ہمارا فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے بدن پر اپنے سر پر بھیگا کپڑا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 7، روزے کی حالت میں کوئی آدمی غسل کر رہا ہے، پانی نہا رہا ہے، چاہے وہ غسل خانے میں نہا رہا ہو یا پھر کسی کنویں میں، کسی باوڑی میں، یا کسی جو ہے ندی میں، یا کسی چشمے میں، یا کسی جو ہے سمندر دریا میں اگر پانی آدمی نہا رہا ہو تو نہانے کے درمیان پانی کے کچھ قطرے کانوں میں چلے گئے، تو نہانے کے درمیان پانی کے کچھ قطرے کان میں چلے جائیں تو اس سے ہمارا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، ہمارے روزے میں کچھ خرابی پیدا نہیں ہوتی نہانے کی وجہ سے، چاہے وہ نہانا غسل خانے میں ہو یا کسی کنویں میں، باوڑی میں، یا کسی ندی تالاب میں، یا کسی چشمے میں، کسی سمندر یا دریا میں آدمی نہا رہا ہو تو نہانے کے درمیان اگر 2-3 قطرے کان میں چلے گئے تو اس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد نہیں ہوتا، ہمارا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 8، حالت جنابت میں سحری کرنے سے روزے میں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ آدمی اس حالت میں نیند سے بیدار ہوا کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس آدمی کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، جنابت کی حالت میں ہے، اور اس آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے غسل کر کے اپنے آپ کو جو ہے پاک صاف کر کے اس کے بعد سحری کر لے، اتنا وقت اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر غسل کرنے جائے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، آخری وقت میں بیدار ہوا ہے، نیند سے اٹھا ہے، تو اس حالت میں اگر آدمی جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں ہی سحری کر لے تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا روزہ اس کا مکمل نہیں ہوگا؟ مکمل ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی حالت جنابت میں، مجبوری کی حالت میں، وقت نہ ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں سحری کر لے تو اس کا روزہ جو ہے باقی رہے گا، لیکن وقت رہنے کے باوجود آدمی جو ہے غسل کیے بغیر سحری کر رہا ہے، یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں۔ یہ چیز جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے جنابت کے جو مسائل تھے ان مسائل میں یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں خامخواہ جو ہے کھانا پینا، گھومنا پھرنا اور دیر کرنا، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے۔ مجبوری ہے، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو اسے وقت میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، آدمی جو ہے پہلے سحری کر لے اس کے بعد جو ہے غسل کر لے، کوئی جو ہے روزہ اس کا خراب نہیں ہوگا، روزے کے اندر کچھ فساد پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 9 عورتوں کے تعلق سے ہے۔ مستورات جو ہیں بہت ہی غور سے، اگر ہمارا مسائل کے کلپ جو ہے عورتیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ کے جو مسائل آئیں ان مسائل کو آپ حضرات جو ہے بہت ہی غور سے سننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے مسائل جو ہیں بہت ہی باریک ہوتے ہیں اور بہت ہی جو ہے نزاکت والے مسائل ہوتے ہیں۔ بے توجہی سے اگر سنیں گے تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے جو ہے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اور اپنے دل کو، دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے آپ حضرات جو ہے اپنے مسئلے کو سننے کی کوشش کریں۔ تو مسئلہ نمبر 9 اور مسئلہ نمبر 10، یہ 2 مسائل جو ہیں عورتوں کے تعلق سے ہیں، عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی عورت صبح صادق کے بعد حیض سے پاک ہوئی تو اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کوئی عورت ایسی ہے جو پہلے سے جو ہے حائضہ ہے، یعنی ماہواری کا خون آ رہا ہے اس عورت کو، تو اس درمیان جو ہے عورت پاک ہو رہی ہے، اور پاک کب ہو رہی ہے؟
صبح صادق یعنی سحری کا آخری وقت جو ہے وہ وقت ختم ہونے پر جو ہے عورت پاک ہو رہی ہے، تو اس عورت کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ عورت اس دن کا روزہ نہیں رکھے بلکہ چھوڑ دے، کیونکہ اس کو جو وقت مل رہا ہے وہ وقت ناکافی ہے سحری کے لیے اور اپنی پاکی کے لیے ناکافی ہے، اور عین وقت پر عورت جو ہے حیض سے پاک ہو رہی ہے، تو اس لیے اس عورت کے لیے اس دن کا روزہ چھوڑنے کی شریعت جو ہے رخصت دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے رمضان جب ختم ہو جائے، اس کے بعد دوسرے مہینے جب آئیں تو ان مہینوں میں جو ہے اس دن کا اس روزے کی قضا کر لے۔ اور مسئلہ نمبر 10، اور یہ مسئلہ تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہو گئی اس کا کیا ہوگا؟ یعنی عورت جو ہے، پہلا مسئلہ جو گزرا ہے، صبح صادق کا جو وقت ہے یعنی سحری کا آخری وقت جو ہے وہ وقت ختم ہو رہا ہے، عورت جو ہے حیض سے پاک ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں تو عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور اس دن کا روزہ تو اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسرا مسئلہ کیسا ہے کہ ابھی صبح صادق کا وقت باقی ہے، سحری کا وقت ابھی باقی ہے، اس سے پہلے عورت جو ہے حیض سے پاک ہو رہی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ جو ہے دو شکلیں ہیں، اس میں مسئلہ تو ایک ہے، لیکن اس کو جو ہے اندر سے کچھ کھریچنا پڑتا ہے، اندر تک جو ہے جانا پڑتا ہے مسئلے میں، کہ مسئلہ تو ہمارے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی مسئلہ بہت آسان ہے، صبح صادق سے پہلے جو ہے عورت حیض سے پاک ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وقت ہے تو آرام سے جو ہے روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اندر تک مسئلے میں جانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے، اندر جب جائیں گے، باریک مسائل کے طرف رجوع کریں گے، تو اس کے اندر ہمیں دو صورتیں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ ایک عورت پورے مکمل 10 دن حیض کے دن مکمل ہو کر صبح صادق سے پہلے پاک ہو رہی ہے، اور ایک عورت 10 دن مکمل نہیں ہوئے اس سے پہلے یعنی 5 دن میں 7 دن میں عورت جو ہے حیض سے پاک ہو رہی ہے صبح صادق سے پہلے۔ یہ دو جو ہیں شکلیں ہیں اس مسئلے میں۔ ایک عورت 10 دن کا زمانہ مکمل کر کے حیض کا، ماہواری کا خون جو آتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ مدت شریعت کیا کہتی ہے؟ 10 دن ہے۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 10 دن مکمل ہونے کے بعد عورت جو ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پاک ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے عورت 10 دن مکمل ہوئے بغیر یعنی 7 دن میں پاک ہو رہی ہے، اس سے پہلے عورت جو ہے پاک ہو رہی ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی کہ 10 دن مکمل ہو گئے، مکمل ہو کر صبح صادق سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے عورت جو ہے پاک ہو رہی ہے، اور اس کو اتنا وقت جو ہے مل رہا ہے پاکی کا، تو اس کے لیے اس دن کا روزہ ضروری ہے، اور اس میں اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ بھئی اس عورت کو یعنی جو عورت 10 دن مدت مکمل کر کے صبح صادق سے پہلے جو ہے پاک ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے پاک یعنی غسل کرنے کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، دونوں صورتیں، غسل کرنے کے لیے وقت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس عورت کے لیے اس دن کا روزہ ضروری ہے۔ وہ عورت کیا کرے؟ اگر سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے تو پہلے سحری کر لے، اس کے بعد جو ہے غسل وغیرہ کر کے پاک ہو جائے، اس کے بعد جو ہے دوسری عبادتیں شروع کریں۔ تو یہ صورت یہ کس کے لیے ہے؟ اس عورت کے لیے جو 10 دن حیض کی مدت مکمل کر کے سحری کے وقت سے پہلے اس کا جو ہے 10 دن کی مدت مکمل ہو رہی ہے، پاک ہو رہی ہے، تو اس عورت کے لیے۔ لیکن وہ عورت جو 10 دن کی مدت مکمل نہیں ہوئی اس سے پہلے جو ہے حیض سے پاک ہو گئی، کوئی عورت جو ہے، عورتوں کا مزاج رہتا ہے کہ
کہ کچھ عورتیں جو ہیں 5 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، کچھ عورتیں 7 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، تو وہ مزاج کے اعتبار سے رہتا ہے۔ تو 5 دن میں 7 دن میں پاک ہو رہی ہے، 10 دن اس کے مکمل نہیں ہوئے، تو اب اس کے لیے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کو سحری سے پہلے اتنا وقت مل رہا ہے یا نہیں کہ اس وقت میں وہ عورت مکمل طور سے غسل کر کے پاک ہو۔ اگر اتنا وقت اس کو مل رہا ہے تو اس کے لیے روزہ ضروری، اگر اتنا وقت اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے روزہ ضروری نہیں، بلکہ روزہ چھوڑ دے اور اس کی جو ہے قضا بعد میں کر لے۔ دونوں مسئلوں میں جو ہے فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں مسئلوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صرف پہلے مسئلے میں یہ ہے کہ بھئی عورت جو ہے 10 دن مکمل کر کے سحری سے پہلے پاک ہو رہی ہے اور اس کو اتنا وقت نہیں مل رہا ہے کہ اس وقت میں وہ عورت جو ہے غسل کر کے پاک ہو جائے، اتنا وقت اس کو نہیں ہے، صرف سحری کھانے کا وقت ہے، تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت سحری کر کے جو ہے اس کے بعد غسل کر کے روزہ جو ہے شروع کر دے، اس کے لیے اس دن کا روزہ ضروری ہے۔ دوسری عورت جس کی جو ہے مدت 10 دن مکمل نہیں ہوئی، اس سے پہلے سحری کے وقت سے پہلے وہ عورت جو ہے پاک ہو رہی ہے، تو اب اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی سحری سے پہلے اس کو اتنا وقت مل رہا ہے کہ جتنے وقت میں وہ عورت جو ہے غسل کر پاتی ہے یا نہیں۔ اگر آرام کے ساتھ غسل وغیرہ کر کے سحری آرام سے کر سکتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری۔ اگر اتنا وقت اس کے لیے نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے اس دن کا روزہ چھوڑنا جائز ہے اور بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لیں۔ یہ جو ہے عورتوں کے تعلق سے۔ اور مسئلہ نمبر 11، ایک نابالغ بچہ ہے، سحری کے وقت بالغ نہیں ہوا، صبح کی نماز ہو گئی یا نماز کے کچھ گھنٹے گزر گئے، درمیان دن میں بچہ جو ہے بالغ ہو رہا ہے، اس کی بلوغت کی عمر جو ہے مکمل ہو کر بچہ جو ہے بالغ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ وہ بچے کے لیے اس دن کا روزہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو شریعت جو ہے یہی جواب دیتی ہے، شریعت کا یہی جواب ہے اس بچے کے تعلق سے کہ وہ بچہ اس دن کھانا پینا شام تک نہ کرے۔ دوسرے جو اور روزے دار رہتے ہیں بھوکے پیاسے، تو اسی طرح بھوکا اور پیاسا رہے اور شام کو جو ہے کھانا پینا کرے، لیکن اس کی قضا اس کے اوپر ضروری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ درمیان دن میں بچہ جو ہے بالغ ہو رہا ہے، درمیان دن میں بچہ بالغ ہو رہا ہے، تو یہ روزے کی قضا اس کے اوپر نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 12، ایک آدمی کافر ہے اور صبح صادق کے وقت کافر تھا، کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اسلام میں داخل ہو گیا، سحری کا وقت اس کو نہیں ملا، بلکہ ظہر کے وقت یا ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر کے وقت، عصر کے بعد، تو وہ جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام میں آ گیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ آدمی جو ہے شام تک کھانے پینے سے احتراز کرے، کھانے پینے سے رکا رہے۔ اس کے بعد جو ہے مغرب کا وقت جب آ جائے گا، افطاری کا وقت جب آ جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جو ہے کھانا پینا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے ضروری مسائل تھے، تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اگر تمام مسائل کو اگر بیان کیا جائے تو وقت جو ہے ہمارے لیے ناکافی ہو جائے گا۔ تو جو مسائل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو ان مسائل میں کچھ اگر آپ کو اشکال ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ جو ہے رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہیں یا کامنٹ کے ذریعے سے آپ جو ہے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے تمام ناظرین سے، تمام جو ہے ویڈیو کو دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک جو ہے ہمارے اس چینل کو جو ہے پہنچاتے رہیں، جیسا کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے دوسروں کا بھی جو ہے فائدہ ہو جائے، اس میں آپ کے لیے بھی ثواب رہے گا۔
تو اس لیے ساتھی جو ہے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آرام کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلا روزہ آج ہمارا ہے، اتوار کا دن ہے، ایک تراویح ہماری ہو چکی ہے الحمدللہ، آج انشاءاللہ دوسری تراویح ہوگی، پہلا روزہ آج چل رہا ہے ہمارا۔ تو تمام جو ہے ساتھی مرد اور مستورات تمام سے میری گزارش ہے کہ اس رمضان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ، بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام رکھیں۔ اور مرد حضرات ضروری ہے، مرد حضرات کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز کی پابندی کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور عورتیں اول وقت میں اپنے گھروں میں جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ مرد حضرات کے لیے افضل یہ ہے کہ مرد جو ہے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں، یہ مرد کے لیے افضل ہے۔ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ بھئی اذان جیسے ہی ہو جائے نماز کے لیے تو اول وقت میں جو ہے عورت جو ہے اپنے گھر میں ہی فوراً جو ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو قرآن شریف کے ساتھ خاص تعلق ہے، اسی مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے، تو اس لیے جن حضرات کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے وہ حضرات کسی بھی طرح کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے فقہ حنفی میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کرے، ورنہ قرآن شریف جو ہے اس آدمی کے حق میں جو آدمی قرآن شریف کا حق ادا نہیں کرتا، اور کم سے کم 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا قرآن کا حق ہے، یہ حق ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے قرآن شریف لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، آرام کے ساتھ ایک مہینے میں 3 قرآن شریف ہم ختم کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی جو ہے مصیبت والی بات نہیں۔ ایک دن میں اگر 3 پارے پڑھ لیں، قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہوتے ہیں، اگر ایک دن میں 3 پارے پڑھ لیں تو 10 دن میں آرام کے ساتھ ہمارا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا۔ تو پہلے عشرے میں بھی ایک قرآن ختم کریں، دوسرے عشرے میں بھی ایک قرآن ختم کریں، تیسرے عشرے میں بھی ایک قرآن ختم کریں۔ ہمارے اکابر کے تو بہت بڑے کارنامے ہیں کہ ہمارے اکابر ایسے گزرے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر 60 قرآن شریف ختم کرتے تھے، دن کے الگ رات کے الگ، دن کے 60 قرآن اور رات کے 60 قرآن۔ اس طرح جو ہے ہمارے اکابر جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ گزارتے تھے۔ اور ہماری جو ہے مستورات پیچھے جو گزری ہیں وہ بھی جو ہے بہت بڑی جو ہے عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، اور بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والی تھیں۔ تو اسی طریقے سے میں ہماری مستورات سے بھی عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ مستورات جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں تو پورا دن جو ہے ہمارے لیے خالی ہے، سحری ہو گئی تو افطاری تک پورا دن ہمارے پاس خالی رہتا ہے، کوئی کام ہمارے گھر میں نہیں رہتا، پکانا وکانا نہیں ہے، سب جو ہے روزے سے ہیں تو کھانا پینے کا کوئی جو ہے خیال ہی نہیں۔ تو اس لیے مستورات جو ہے آرام کے ساتھ جو ہے مرد حضرات سے بھی زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت دے سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مرد حضرات بھی قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں اور مستورات بھی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے جو ہے رحمت طلب کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے آگ سے آزادی مانگیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ دعا کی قبولیتوں کا مہینہ ہوتا ہے، بندہ جتنی تڑپ سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت وہ چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کے اندر کوئی جو ہے بیکار کام ہم سے نہ ہو، کوئی بیکار بات، بیکار کاموں سے، بیکار جو ہے باتوں سے، بیکار مجلسوں سے، بیکار بیٹھکوں سے احتراز کریں جتنا ہو سکے،
اللہ کی عبادت میں جو ہے اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ 11 مہینے ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے مر مٹنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے 11 مہینوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی قدردانی کریں، اس مہینے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے غنیمت سمجھیں، اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کا مبارک مہینہ صحیح طریقے سے گزارنے کی اور اللہ کی عبادتوں میں گزارنے کی، بیکار کاموں سے، بیکار مجلسوں سے، بیکار بیٹھکوں سے، بیکار کاموں سے، باتوں سے پرہیز کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔